والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، آج جمعے کا دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. ربیع الاول یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت اس کائنات ارض و سما میں جلوہ افروز ہوئے. جبکہ جمہور کا اکثر محققین کا یہ نظریہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو اس کائنات میں تشریف لائے. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخ میں بہت سارے اقوال ہیں. 2 ربیع الاول کا بھی ہے، 8 ربیع الاول کا بھی ہے، 9 ربیع الاول کا بھی ہے، 12 ربیع الاول کا بھی ہے، 13 ربیع الاول کا بھی ہے.
چونکہ اس وقت تاریخ یاد رکھنے کی یا لکھنے کی لوگ ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ لوگ تاریخیں یاد رکھتے. لیکن ان تمام اقوال میں سے ایک قول سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا 12 ربیع الاول بھی ہے. اور یہی آج کا دن 12 ربیع الاول اس حوالے سے بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اسی 12 ربیع الاول کے دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے. تھوڑا غور فکر کرنے سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کا منتخب کردہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بھی اور اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے. اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی ربیع الاول سے ربیع الاول تک ہے، یہ ربیع الاول ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے کہ رحمت کائنات اس مہینے میں تشریف لائے بھی اور اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے اللہ رب العزت کے پاس ملاقات کے لیے تشریف بھی لے گئے. تو آپ کی ساری زندگی کیسے گزری ہے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنی امت کو زندگی کا کیا مقصد دے کر کے گئے؟ یہ ربیع الاول ہمیں بتا رہا ہے کہ ادھر ادھر زندگی گزارنے کے بجائے کائنات کی اس عظیم شخصیت کی طرف آ جائیں، اس کے راستے پر آ جائیں، اس کے اسوہ حسنہ پر آ جائیں، وہ محبوب کائنات جس طرف بلا رہا ہے اس طرف آ جائیں. کہ وہ رحمت کائنات ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے.
میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا بلند آواز سے کہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کائنات ارض و سما میں ربیع الاول میں تشریف لائے. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی. آپ نے اس فانی کائنات کو اپنی آمد سے زینت بخشی. لیکن کائنات میں اصول ضابطہ تو یہ ہے کہ نسل انسانی کے تمام افراد سوائے چند کے پیدا ہوتے ہیں، ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں آتے ہیں. کیا سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش عام لوگوں کی طرح ہے، عام انسانوں کی طرح ہے؟ تو آگے چلنے سے پہلے میں ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب رب العلا ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں. آپ کی ولادت سے آپ کے وصال تک، آپ کے اٹھنے سے بیٹھنے تک، سونے سے جاگنے تک، آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی امر، آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی قدم، ساری کائنات مل کر کے میرے مصطفیٰ کے کسی ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. آپ تو وہ ہیں کہ آپ اٹھیں تو اللہ کائنات میں بہاریں چلا دے، آپ مسکرائیں تو جنت کے دروازے کھول جائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے چلیں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں، نہیں میں بات یوں کر رہا ہوں، مجھے کسی صاحب کا پتہ کرنا ہو کہ کدھر گئے ہیں، بندے سے پوچھنا پڑتا ہے، راگیر سے پوچھنا پڑتا ہے کہ حاجی صاحب کدھر گئے ہیں، مولوی صاحب کدھر گئے ہیں، فلاں صاحب ادھر سے گزرے ہیں، کدھر مڑے ہیں، کس گلی میں گئے ہیں، کس محلے میں گئے ہیں، کس سمت گئے ہیں، کس جانب کو چلے ہیں. میرے اور آپ کے پتہ پوچھنے کا انداز یہ ہے، معلوم کرنے کا انداز یہ ہے. میرے بارے میں کوئی پتہ کرنا چاہے گا، سوال کرے گا گئے کدھر ہیں، آپ کے بارے میں کوئی پوچھے گا، سوال کرے گا کدھر گئے ہیں، پھر کوئی بتائے گا تو خبر ملے گی، کوئی بتائے گا تو پتہ ملے گا. یہ میرے محمد مصطفیٰ ہیں. یہ جب مکہ کی گلیوں سے چلتے تھے، مدینہ کے بازاروں سے نکلتے تھے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آمنہ کا در یتیم کس طرف گیا ہے. گلیوں میں پھیلنے والی خوشبوئیں بتا دیا کرتی تھی کہ محمد مصطفیٰ ادھر کو گئے ہیں. لوگ پتہ نہیں بتاتے تھے، چلنے والی ہوائیں پتہ دے دیا کرتی تھی، پھیلنے والی خوشبوئیں بتا دیا کرتی تھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا.
اور آپ کا گزر جس جس طرف سے ہوا، آپ کے قدم جس جس طرف لگے، رحمتیں ہی رحمتیں ہو گئیں، برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے مصطفیٰ جدھر جدھر سے گزر گئے، ظلمتیں ختم، اندھیرے ختم، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، انسان پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، باپ کی پیٹھ سے آئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، ہم آئے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، توجہ، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بدبو آ رہی تھی، دائی نے کہا سب سے پہلے نہلاؤ، غسل دو، نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ آئے ہیں، اس کائنات میں قدم رکھا ہے تو آپ کی آمد سے کائنات میں خوشبوئیں پھیل گئی تھی۔ مجھے تجھے غسل کی ضرورت ہے، جو گندا ہو، جو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ویسے نہیں آیا جیسے میں اور تو آئے ہیں، وہ آیا ہے طاہر بن کر کے آیا ہے، مطہر بن کر کے آیا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آتے ہیں، نہلایا جاتا ہے، کپڑے پہنائے جاتے ہیں، سرما لگاؤ جی، تیل لگاؤ جی، خوشبو لگاؤ جی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس دنیا میں آیا تو کسی اماں نے، کسی دائی نے مجھے سرما نہیں لگایا تھا، اللہ نے سرما لگا کر کے مجھے اس کائنات میں بھیجا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کا نام رکھا گیا محمد، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا نام لیں، میرے اور آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ بلند آواز سے، محمد۔ جب نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، نہیں جملہ بدل رہا ہوں، میرے حضور کا نام لو تو لب ملتے ہیں، جب بات مانو گے تو دل مل جائیں گے، جب اس کے راستے پہ چلو گے، اس کا نام لو گے، لب ملیں گے، اس کی بات مانو گے، دل ملیں گے، اس کے راستے پہ چلو گے، تمہیں رب مل جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، ابا کہتا ہے میں نام رکھوں گا، اماں کہتی ہے میری پسند کا نام ہو، پھوپھیاں آ جاتی ہیں، خالائیں آ جاتی ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، میرا نام نہیں رکھا، مجھے یہ پسند تھا، مجھے یہ پسند تھا۔ مولوی صاحب کو فون کیا جاتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، کوئی یونیک نام بتلا دیں، کوئی منفرد نام بتلا دیں جو آس پاس محلے میں کسی کا نہ ہو، ایسا نام بتلا دیں۔ پھر عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں جن کا معنی بھی کوئی نہیں ہوتا، مطلب بھی کوئی نہیں ہوتا، بعد میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نام رکھے جاتے ہیں، والدین نے رکھ دیا، بھائیوں نے رکھ دیا، پھوپھیوں نے رکھ دیا۔ یہ ربیع الاول میں کون آ رہا ہے؟ یہ تاجدار کائنات آ رہا ہے، یہ رحمت دو عالم آ رہا ہے، یہ سرور کائنات آ رہا ہے، یہ امام الانبیاء آ رہا ہے، یہ میرا اور آپ کا نبی آ رہا ہے۔
مقتدا آ رہا ہے، پیشوا آ رہا ہے، یہ رسول مجتبی آ رہا ہے، یہ احمد مجتبی آ رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا محبوب آ رہا ہے، نام کون رکھے گا؟ تیرا نبی آ رہا ہے، نام کون رکھے گا؟ اے اللہ یہ وہ آ رہا ہے کہ جس کی آمد کا سب کو انتظار تھا، نام کون رکھے گا؟ میرا اللہ تصور میں مجھے کہتا ہے مولوی محبوب میرا ہے، وہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے، باپ نام رکھتا ہے، بیٹا ماں کا ہوتا ہے، ماں نام رکھتی ہے، بھائی بھائی کا ہوتا ہے، بھائی نام رکھتا ہے، بھتیجا پھوپھیوں کا ہوتا ہے، پھوپھیاں نام رکھتی ہے۔ یہ میرا محبوب ہے، اس کے نام کا انتخاب بھی کروں گا تو میں خدا کروں گا۔ نام کوئی نہیں رکھے گا، اس کا نام رکھوں گا تو میں رب رکھوں گا۔ اور نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں یونیک نام ہونا چاہیے، منفرد نام ہونا چاہیے، جو کسی کا نہ ہو۔ پھر کوئی اپنا کو کھڑ بڑا سا نام رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں۔ دیکھ پھر میرے اللہ نے اپنے محبوب کا نام یونیک رکھا ہے، منفرد رکھا ہے کہ حضرت آدم سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نام کسی جگہ پر بھی نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ نام رکھا گیا ہے تو آمنہ کے در یتیم کا رکھا گیا۔ یہ اس سے پہلے کسی نبی کا نام آپ نے سنا ہے؟ نبیوں کے نام تو آدم ہیں، نوح ہیں، شیث ہیں، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، یعقوب ہیں، یونس ہیں، یوسف ہیں، یہ نبیوں کے نام ہیں۔ محمد نام ہے تو عبداللہ کے لخت جگر کا نام ہے، صلی اللہ ہو۔ اور ایسا نام رکھا ہے، ایسا نام رکھا ہے کہ دشمن بھی لے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف ہو جاتی ہے۔ دشمن کبھی تعریف نہیں کرتا اپنے دشمن کی، کبھی اپنے دشمن کی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہ نام ہی ایسا ہے دشمن لے گا تب بھی تعریف ہو جائے گی۔ نہیں میں یوں کہہ رہا ہوں، ابو جہل جس نے مٹانے کی کوشش کی ہے وہ تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے مصطفیٰ کا نام لیتا تھا، تعریف ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے کہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے تعریف ختم ہی نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد مرۃ، جس کی ہر زمانے میں تعریف ہو، ہر دور میں تعریف ہو، ہر عالم میں تعریف ہو، ہر جگہ پر تعریف ہو، جس کی تعریف ہر ایک نے کی ہو، مخلوق نے تعریف کی ہو، خالق نے تعریف کی ہو، تعریف پھر بھی ختم نہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے اور اس کی تعریف ختم نہ ہو، محمد کا یہ معنی ہے۔ اب ابو جہل لے گا، نام لے گا تو کہے گا محمد، وہ یہی کہتے تھے محمد بن عبداللہ، جو ہی وہ محمد کہتے تھے وہ تعریف نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ ان کی زبانوں سے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرا دیتا تھا۔ یہ میرے نبی کا نام ذاتی نام ہے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ یہ نام ذکر کیا۔ اور دوسرا نام ہے احمد۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا نام اللہ یہ ذاتی ہے، باقی نام سارے صفاتی ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، المؤمن، المہیمن،
یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی ہیں، محمد، احمد، اور دونوں عجیب نام ہیں۔ دونوں کا معنی بڑا عجیب، بڑا عظیم معنی۔ محمد کا معنی جس کی جگ تعریف کرے، جس کی رب تعریف کرے، تعریف پھر بھی باقی رہے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور احمد کا معنی تعریف کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ میرے مصطفیٰ نے اللہ کی ایسی تعریف کی ہے، ایسی حمد کی ہے، ایسی مدح کی ہے، ایسی ثنا کی ہے، اور قیامت تک، قیامت میں بھی میرا مصطفیٰ اللہ کی وہ تعریف کرے گا کہ اس سے پہلے ایسی تعریف نہ آدم نے کی ہے، نہ نوح نے کشتی کا ملا بنے ہوا کی ہے، نہ ابراہیم نے آگ میں کود کر کے کی ہے، نہ اسماعیل نے چھری کے نیچے کی ہے، نہ حضرت موسیٰ نے دریا کو پار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کی ہے، نہ حضرت عیسیٰ نے زمینوں سے آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کی ہے۔ سارے نبیوں نے تعریفیں تو اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کی سب سے زیادہ جس نے تعریف کی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ احمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کرتا رہے، کرتا رہے، سب سے زیادہ تعریف کرے اللہ کی، فرشتوں سے زیادہ جس نے تعریف کی ہو اسے احمد کہا جاتا ہے۔ جنات سے زیادہ اللہ کی تعریف جو کرے اسے احمد کہا جاتا ہے۔ تمام نبیوں سے زیادہ اللہ کی جو تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے۔ تمام انسانوں سے اللہ کی جو سب سے زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے۔ نہیں، زمین و زمان سے اور چنی و چنا سے اور زمین و عرش بری سے، تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرے اسے احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، باقی تو بہت سارے نام ہیں۔ 99 نام تو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے آخر میں شروع میں اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں۔ 99 لکھے ہوتے ہیں، لیکن کتابوں میں 300 نام ہیں، اور سب سے زیادہ جو تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بیان کی گئی ہے وہ 1000 نام اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ 1000 نام، جس کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں، یہ زیادہ نام ہونا یہ عظمت کی دلیل ہوتی ہے، یہ عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر کہتے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر، مثال بات سمجھانے کے لیے، ہم کسی عالم دین کا نام لکھتے ہیں، اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے، نام سے پہلے بہت سارے القاب لکھے ہوتے ہیں۔ یہ مفتی بھی ہے، یہ خطیب بھی ہے، یہ استاد بھی ہے، یہ قاری بھی ہے، یہ حافظ بھی ہے، یہ حاجی بھی ہے، یہ شیخ الحدیث بھی ہے، پھر اس کے بعد بھی بہت سارے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کے اندر ساری صفات ہوں، آج کل تو بغیر صفات کے ہی نا، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، جس کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا ہم اسے اٹھا کر کے شیخ القرآن بنا دیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اسے شیخ الحدیث بنا دیتے ہیں، ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، شیخ الاسلام بنا دیتے ہیں۔ اور جس کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کے چہرہ انور کی طرح چہرہ سجاتے اور بناتے تکلیف ہوتی ہے، ہم اسے پیر بنا دیتے ہیں، مرشد بنا دیتے ہیں۔ جس کو میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے وہ میرا آپ کا پیر مرشد ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، جس بندے کے نام جتنے زیادہ ہوتے ہیں،
یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ذات خدا کے بعد سب سے زیادہ نام اگر کسی کے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، آپ آئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، میں کوئی تقابل نہیں کر رہا، کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، تقابل میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ پنگوڑے میں ہیں، آپ پنگوڑے میں ہیں اور آپ ایسے انگلی ہلاتے ہیں، ایسے انگلی ہلاتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا یہ کہ آپ کی انگلی جیسے جیسے ادھر ہلتی تھی ادھر ادھر آسمان پہ چاند ہلتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ کو کھیلنے کی ضرورت پڑی، اللہ نے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دیا تھا۔ آپ کو سفر کی ضرورت پڑی، میں اور آپ مری چلے جائیں گے، نتھیا گلی چلے جائیں گے، سوات چلے جائیں گے، معلم جبہ چلے جائیں گے، بحرین چلے جائیں گے، اوپر ادھر خانپور کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کو سیر کی ضرورت پڑی، اللہ نے زمینوں کا انتخاب نہیں کیا، عرش بری کا انتخاب کیا تھا۔ آپ اس کائنات میں تشریف لائے، یہ آپ کی ولادت باسعادت ہے، آپ اس کائنات میں آئے۔ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے پھر کہ اللہ نے اس کائنات میں جبریل کو بھی پیدا کیا ہے، اسرائیل کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی بنائے ہیں، اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں، آسمان کے دامن میں میرے اور آپ کے لیے چاند سورج ستاروں کو روشن بھی کر دیا ہے، میرے اور آپ کے لیے اللہ نے پانیوں کا انتظام بھی کر دیا ہے، کبھی آسمانوں سے برستے ہیں، کبھی زمین سے نکلتے ہیں یہ پانی، میں اور آپ سیراب ہوتے ہیں، میں اور آپ پیتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی ان پانیوں کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے موسموں میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، ابھی گرمی ختم ہوئی ہے، سردی شروع ہو رہی ہے، بہار آ جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں۔ میرے اور آپ کے یہ جسم و جاں یہ معطر ہوتے ہیں، یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ مجھے آپ کو نعمتوں میں سے اللہ نے والدین عطا کیے ہیں، ہم ان کی آغوش میں پلتے ہیں، وہ ہمیں لاڈ اور پیار کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو صحت عطا کی ہے، جسم عطا کیا ہے، جسم میں اعضاء لگائے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو ہدایت بخشنے کے لیے آدم کو بھی بھیجا ہے، نوح کو بھی بھیجا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کو بھی بھیجا ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر بھیج دیے ہیں، اتنے فرشتے بنا دیے ہیں، جنات پیدا کر دیے ہیں۔ میری اور آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے حیوانات بنائے ہیں، نباتات اگائے ہیں، اشجار کو پیدا کیا ہے، احجار پیدا کیے ہیں، پانیوں کا سلسلہ بنایا ہے۔ ذات خدا کے بعد عالم انسانیت کے لیے اللہ نے جو سب سے بڑی دولت اس کائنات کو بخشی ہے، جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، نہ وہ آسمان ہیں، نہ وہ زمینیں ہیں، نہ وہ بہاریں ہیں، نہ وہ چاند سورج ستارے ہیں، اس کائنات کی سب سے بڑی خدائی نعمت کا نام اگر کوئی ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے احسان کر دیا۔ یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو مخلوق کو دے، تو مخلوق کو دے، یہ تیرا حق ہے۔ یا اللہ احسان کیوں جتلا رہا ہے، یہ تیرا حق ہے، تو خالق ہے۔
ابا اگر اپنے بیٹے کو پیسے دے تو احسان نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرے، احسان نہیں ہے، حق ہے۔ یا مالک الملک، یا عزیز، یا حمید، یا ذل جلال والاکرام، تو آسمانوں کا بنانے والا، تو ہمارا پالن ہار، تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہم تیرے بندے، ہم تیرے منگتے، ہم تیرے دربار میں سجدہ کرنے والے، ماتھے ٹیکنے والے، ہم تیری مخلوق۔ تو آسمان بنائے ہمارے لیے، تیرا حق ہے۔ زمینیں بنائے، تیرا حق ہے۔ تو بہاروں کو چلا دے، تیرا حق ہے۔ ہواؤں کو پیدا کر دے، تیرا حق ہے۔ تو آدم بھیج کر کے ہماری ہدایت کا انتظام کرے۔ یا اللہ، بندے جو تیرے ہیں، مخلوق جو تیری ہیں، تو نے ہی تو کرنا ہے، کون کرے گا؟ ہمارا اور ہے کون؟ ہم کس کے در پہ جائیں؟ ہم کس سے کہیں؟ ہم کس سے مانگیں؟ ہم کس کے سامنے جبین نیاز جھکائیں؟ تو ہی تو ہے۔ تو نے تو آدم کو بھیجنا ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، حضرت نوح کو بھیجنا ہے قوم کو بچانے کے لیے، حضرت ابراہیم کو بھیجنا ہے کہ وہ تیری طرف بلائیں، تیرے راستے پہ لوگوں کو لگائیں۔ حضرت موسیٰ کو تو نے بھیجنا ہے، حضرت عیسیٰ کو تو نے مبعوث کرنا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ دیا؟ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کر دیا۔ ایسا کیوں کہہ دیا ہے؟ تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، میرا تصور یہ ہے، میرا اپنا وجدان یہ ہے، میری محبت یہ ہے، میرا عشق یہ ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مولوی یہ کمز فوڈ والوں کو بتلانا نا، میرے ان بندوں کو سمجھانا کہ جب کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے، وہ دنیا میں کون کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ اپنے محبوب کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے اجازت نہیں دیتا کہ ادھر دیکھو، میرے محبوب کی انگلی پکڑو، میرے محبوب کو نظر بھر کر کے دیکھو۔ کون ایسا کرتا ہے؟ کوئی نہیں محبوب کی طرف دیکھنے دیتا، محبوب کا نام کوئی نہیں لینے دیتا۔ جلن پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، رقابت پیدا ہوتی ہے کہ نانا میرا محبوب ہے، تیرے ساتھ نہیں جائے گا، میرا محبوب ہے، تیرے پاس نہیں جائے گا، میرا محبوب ہے، تیری محفل میں نہیں جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب میرا تھا، میں نے اٹھا کے تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں احسان نہ جتلاؤں تو کیا کروں؟ میں رب بھی اپنا محبوب تمہیں دیکھ کر کے احسان جتلا رہا ہوں۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کس کا احسان ہے؟ کس کا احسان ہے؟ کس کا احسان ہے؟ آخری بات 12 ربیع الاول ہے، 10 منٹ اوپر ہو گئے تو تب کیا ہے؟ ہمارے منٹ بھی حضور کے لیے، ہمارے سیکنڈ بھی نبی کے لیے، ہمارے گھنٹے بھی نبی کے لیے، ہماری زندگیاں بھی حضور پہ قربان، ہماری جوانیاں بھی حضور کے صدقے۔ اس لیے کہ حضور ہیں تو ہم ہیں، حضور نہیں ہے تو پھر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ توحید کے خودی خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے یہ جہاں ہوتے۔ ارے حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی میرے حضور پہ پہنچے۔ حضور نہ ہوتے اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمارا سب کچھ ہمارے نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ کس کے لیے؟ ہمارا سب کچھ کے لیے کس کے لیے؟ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کا احسان، اللہ کا احسان، اللہ نے احسان کر دیا اپنے بندوں پر کہ میں نے محبوب اٹھا کر کے تمہیں دے دیا، میں نے محبوب اٹھا کر کے دیا۔ تو چھوٹا سا کام تو نہیں ہے۔ اے میرے بندو، کوئی احسان کرے تو
تو پھر احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کس سے؟ نیکی کا بدلہ کس سے؟ اللہ کا احسان آ گیا، محبوب رب رحمان آ گیا، نبی آخر الزمان آ گیا، اللہ کا احسان آ گیا۔ میرے بندو تم بھی نیکی کرنا کہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، جیسے میرا محبوب کہے ویسے کرنا، جہاں بٹھا دے بیٹھ جانا، جہاں سے کھڑا کر دے کھڑے ہو جانا، جدھر چلا دے چل پڑنا، جو کہہ دے مان لینا، جس سے روک دے اس سے رک جانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنا احسان بیچ کر کے، نبی آخر الزمان بیچ کر کے، امام الانبیاء بیچ کر کے، سارے قرآن کو آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں بند کر دیا ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو، تم سارا دین چاہتے ہو، سارا اسلام چاہتے ہو، پورے قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہو، قیامت تک کے لیے تم کامیابی چاہتے ہو، دونوں جہانوں کی کامرانی چاہتے ہو، تو پھر آیت کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، رب کا کلام ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ، سمجھ لینا خدا راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے۔ رسول جو دے وہ لے لو۔ نماز کس نے دی ہے؟ رسول نے دی ہے۔ اللہ کا حکم کس نے بتلایا ہمیں؟ رسول جو دے کیا کرو؟ نماز کس نے دی؟ رسول نے۔ زکوٰۃ کس نے دی؟ اخلاق کس نے دیے؟ کردار کس نے دیا؟ صداقت رسول نے دی، عدالت رسول نے دی، حیا رسول نے دیا، شجاعت رسول نے دی، تدبر رسول نے دیا، دیانت امانت یہ رسول نے دی، یہ تقوی طہارت رسول نے دی، یہ پرہیزگاری رسول نے دی، یہ ولایت رسول نے دی، یہ سجدے رسول نے دیے، یہ رکوع رسول نے دیے، یہ نمازیں، یہ اللہ کا ذکر، یہ نبی پہ درود، یہ سارا کچھ رسول نے دیا۔ فخذوہ، اس کو کیا کرو؟ لے لو۔ اس کو کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رسول، جس سے روکے، جس سے روکے، روکا رسول نے، شراب رک جاؤ، جوا رک جاؤ، رشوت رک جاؤ، جھوٹ رک جاؤ، خیانت رک جاؤ، نماز نہ پڑھنا رک جاؤ، اسی طرح منشیات، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، بد کرداری رک جاؤ۔ رسول جس سے روکے اس سے کیا کرو؟ یہ سارا قرآن ہے، یہ اللہ کا سارا نظام ہے، یہ ساری شریعت ہے۔ میرا مصطفیٰ ربیع الاول سے ربیع الاول تک، آمد بھی ربیع الاول میں، اور آپ اس دنیا سے گئے ربیع الاول میں۔ یہ ربیع الاول بتلا رہا ہے کہ آپ کی آمد سے آپ کی رفت تک ما آتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے بھی یہی آواز ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی یہی آواز ہے، روضہ رسول سے بھی یہی صدا آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔